کبھی منافق آپ کو فجر کی نماز پہ نظر نہیں آئے گا۔ مومنوں کا رویہ ہے کہ وہ لوگ فجر کی نماز پڑھتے ہیں، اس لیے اللہ نے فجر کی نماز میں 2 سنتیں بھی اپنے پیغمبر کے ذریعے رکھی ہیں، اور ان کے بارے میں فرمایا ہے رکعتا الفجر خیر من الدنیا وما فیہا۔ اس کا ترجمہ میں بعد میں کروں گا۔ پتا کسی کو کہ پہلے 10 لوگ جو دنیا میں سب سے زیادہ مالدار ہیں وہ کون ہیں؟ بولیے۔ آج کے دور کے بل گیٹ کتنے ڈالرز کا مالک ہے؟ بلینز ہے نا، ایک نام ہے۔ یہ جتنی دنیا کا مالک بل گیٹس ہے وہ تو صرف اس پیسے کا مالک ہے، دنیا کا مالک نہیں ہے۔ حدیث کہتی ہے رکعتا الفجر خیر من الدنیا وما فیہا۔ ڈالرز کی بات نہیں ہو رہی، یہ ڈالرز اور یورو اور دینار اور درم اور ریال اور کپس اور ین اور رنگٹ، یہ سارے کے سارے عملے نہیں، جتنی دنیا ہے اور جو کچھ اس میں ہے، ان سب کو بیچ بھی دیا جائے تو 2 رکعتوں کی قیمت ادا نہیں ہو سکتی۔ یہی وجہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی، سفر ہو یا حضر ہو، صبح کی سنتیں نہیں چھوڑی، وتر نہیں چھوڑا۔ آپ سفر میں ہوتے ہیں، نماز قصر کرتے ہیں، آپ ظہر کی 2 رکعتیں پڑھتے ہیں، باقی 8 نہیں پڑھتے، عصر کی 2 رکعتیں پڑھتے، مغرب کی 3 رکعتیں پڑھتے، عشاء کی 2 رکعتیں پڑھتے، لیکن سفر میں بھی وتر اور صبح کی سنتیں نہیں چھوڑتے۔ اور فجر کی نماز اس لیے بھی اللہ ذو الجلال نے اس کی قسم اٹھائی ہے کہ فجر کو ڈیوٹیاں چینج ہوتی ہیں۔ جو فرشتے فجر سے لے کر عصر تک انسان کے ساتھ رہتے ہیں وہ فجر کے وقت آتے ہیں، وہ عصر کی نماز جب شروع ہوتی ہے تو واپس چلے جاتے ہیں، نئے آ جاتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر اور عصر کے وقت فرشتوں کی ڈیوٹیاں چینج ہوتی ہیں۔ اللہ پوچھتے ہیں اچھا تم کدھر گئے تھے؟ حالانکہ اللہ نے بھیجا، اور اللہ کے علم میں بھی ہے کہ کہاں گئے، لیکن چونکہ گواہی ان کی ڈالنی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں من عند عباد لک فی الارض، اللہ زمین میں تیرے بندوں کے پاس گئے تھے، اچھا کیا کر رہے تھے؟ جواب سنیے گا، اتیناہم وہم یصلون وترکناہم وہم یصلون۔ اللہ جب گئے تب بھی نماز ہی پڑھ رہے تھے، جب آئے ہیں تو تب بھی نماز ہی پڑھ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتی ہے پھر گواہ رہنا، یہ جتنے لوگ فجر اور عصر میں شامل تھے نا، گواہ رہنا میں نے ان سب کو معاف کر دیا۔